خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا پہلا یہ جو ویلاگ ہے، پوڈ کاسٹ ہے، میں نے جیسے کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا N155 سے الیکشن لڑنے والے راؤ محمد قاسم صاحب. راؤ محمد قاسم کون ہے؟ یہ سب لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کیونکہ یہاں سے پہلے میاں شفیق آرائی صاحب الیکشن لڑتے تھے، اور جب انہوں نے سیاست کو خیر بات کہا تو پھر یہاں پر عفت سمرو صاحبہ جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. پھر ان کی بھی کچھ ایسی مجبوریاں سامنے آئی کہ وہ بھی الیکشن نہ لڑ پائی. تو اس کے بعد 24 گھنٹے کا کینڈیڈیٹ جس کو پاکستان تحریک انصاف نے 24 گھنٹے پہلے ٹکٹ دیا، اور ٹکٹ دینے کے بعد ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو نظر آیا جو بہت کم نظر آتا ہے. اس کینڈیڈیٹ نے تقریباً 6 گھنٹے کی سوشل میڈیا کی کمپین اور 24 گھنٹے پہلے اناؤنس کیا گیا کہ راؤ محمد قاسم یہ کام کیا کرتے ہیں یہ بھی ان سے جانتے ہیں، اور اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ ووٹ. ان کا اپنا کوئی سیاسی کریئر تو نہیں ہے لیکن یہ کپتان کے سپاہی ضرور ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں اتنا زیادہ ووٹ بینک جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ترین اور صدیق خان بلوچ کے مقابلے پہ الیکشن لڑا، اور 53,000 ووٹ جو ہے انہیں ملے، اور 7,000 کے قریب جو ووٹ ہے وہ ریجیکٹ بھی ہونا. سب کیسے؟ وعلیکم السلام. دعا الحمدللہ. بس بھائی بڑے مہربانی آپ نے مدد کیا ہمیں. اور راؤ صاحب پہلے تو یہ بتایا کہ ٹکٹ کیسے حاصل کیا؟ ٹکٹ بھجن میں نے کاغذات جمع کرائے تھے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ پھر میاں شفیق کے بعد پیر اقبال چال صاحب اور میڈم فتح کے بعد جب تک جہانگیر خاترین نے انہیں اپنے آپ میں دستبردار کروا دیا. اور لاسٹ ٹائم میں جب کچھ 24 گھنٹے رہتے تھے تو میڈیا پہ بیان آیا کہ فتح سومرو کا کہ وہ ترین کے حق میں بیٹھ گئی ہیں. تو پھر میں نے اوپر رابطہ کیا پارٹی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے رسپانس دیا. انہوں نے پہلے بات کی کہ آپ اپنا نمبر بند کریں، نمبر بند کر کے اور آپ سائڈ ہو جائیں اور آپ کو ہم ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں. تو پھر میں چلا گیا ملتان اون پپی صاحب کے پاس. ادھر میرا انٹرویو ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنی فیملی کو سائڈ پہ کریں، پھر آپ کو ٹکٹ اناؤنس ہوگا انشاءاللہ. تو وہی کیا، میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو سائڈ پہ کیا. سائڈ پہ کر کے تو اون صاحب نے اپنا وہ انٹرویو کے بعد مطلب آپ کو ٹکٹ جو تھی وہ اناؤنس کر دی. کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو بھجن بہت ساری تھی. دیکھ لیں آپ 2 سال جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی پہ جو دور گزرا ہے کہ بس بتا نہیں سکتے، کہ بیان نہیں کر سکتے کہ مشکل دور سے گزرے ہم. اور یہ الیکشن میرے لیے لڑنا بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے، بہت سے مشکلات تھے، بہت سے چیلنج تھے کہ ایک ٹائم پہ 24 گھنٹے پہلے یعنی اتنی بڑی ذمہ داری مل گئی کہ این اے کا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ این اے کا میں الیکشن لڑوں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. آپ نے یہ کاغذات کیا سوچ کر جمع کروائے تھے؟ اور ہمیں تو یہ بھی ہمارے علم میں آتا ہے کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ آپ واحد ڈسٹرکٹ لودھرا میں آپ اور ایک شخص اور ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سبمٹ کیا تھا. کیا یہ ریئلٹی ہے؟ جب آپ نے کاغذات جمع کروائے تھے تو آپ نے اپنے کاغذات پہ پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا؟ جی بالکل یہ ریئلٹی ہے. میں نے پاکستان تحریک انصاف فارم لکھ کے فل کر کے میں نے جمع کروائے تھے. اور یہ تحریک تھی انصاف کی، اور میری خواہش تھی کہ میں اس تحریک کا حصہ بنوں. تو اس وقت کوئی خوف نہیں آیا کہ سب لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی کہیں وہیں سے پکڑ نہ دیا جائے؟ نہیں یار، یہ جو خوف تھا نا، خوف الحمدللہ ہمارے جو بزرگ آئے تھے نا انڈیا سے، یہ خوف کے بت توڑ کے آئے تھے ادھر. تو ہم بھی انہیں کی اولاد میں سے ان کے خون ہیں. یہ خوف ہمارے آگے کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ تو مجھے یعنی کہ سنبھلنے کا ٹائم نہیں ملا تو انشاءاللہ میں یہ ون کر کے بھی دکھاتا. جیسے میرے کاغذات منظور ہوئے تھے 30 دسمبر کو میرے کاغذات منظور ہو گئے تھے. اس وقت ہی میں نے کہہ دیا تھا میرا مقابلہ جہانگیر خاترین اور صدیق خان بلوچ کے ساتھ ہے 30 دسمبر کو. پھر میں ٹکٹ کے لیے بھی اصول کے لیے بھی میں نے کوشش کی، اسلام آباد گیا، کوشش میں نے اپنی پوری کی. بس جو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، یہ منظور یہی تھا کہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ٹکٹ میرے نام کو جاری ہوا. آپ نے سوچا تھا کبھی کہ آپ کو ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا.
ये मेरी सोच में नहीं था कि मैं एक MNA का कैंडिडेट हूँ और इस टाइम पे हूँ जहाँ कोई खड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। अच्छा, उसके बाद आप पिछले दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दी और आप अकेले वहां पर एहतजाज करने पहुंच गए और बाद में गिरफ्तार हो गए। यार ये वो सफर कैसा रहा? सफर मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि मुझे ना एंजॉय किया ये सफर। कोई गिरफ्तारी के बाद? हाँ, कोई खौफ नहीं था, कोई वो नहीं था कि मेरे घर पे ना देखो यार हम 75 साल से इधर रह रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के आए थे इस रियासत के पीछे।